لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، سورۃ الاعراف آیت نمبر 57۔ اس کا جواب ہم نے یہ دیا ہے کہ وہ جانور خشکی کے جن جانوروں کے اندر خون نہیں ہے، جسے کہا جاتا ہے حشرات الارض، حیوان دو قسم ہے، ایک وہ حیوان ہیں جو خون والے ہیں اور جن کا ذبح کرنے کا حکم ہے، اور وہ جانور ہیں بعض ایسے جن کو حشرات الارض کہا جاتا ہے، جیسے کیڑے مکوڑے ہو گئے اور اس چیزیں ہو گئی۔ قرآن و سنت کے اندر نہ ان کی حرمت کی کوئی دلیل ہے نہ حلت کی، قرآن و حدیث میں نہ ان کی حرمت کی دلیل ہے نہ حلت کی، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارا جو نبی ہے یہ طیبات کو، جو چیزیں پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں، کھانے میں جو انسان کی صحت کے لیے مضر نہیں، طیبات سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ جانور ہیں یعنی جو حشرات الارض میں سے اللہ کے نبی ان کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو چیزیں خبیث ہیں انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں حشرات الارض میں سے اللہ کے نبی ان کو حرام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک قاعدہ بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ایک جانور کا نام ذکر کرنے کے بجائے قاعدہ بیان کر دیا کہ ہر وہ جانور جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے حشرات الارض میں سے یا غیر حشرات الارض میں سے، تمام جانوروں میں سے جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے وہ آلات الحرام ہے، اور جو انسان کی صحت کے لیے مضر نہیں اور بلکہ لوگ اسے کھاتے ہیں شوق سے اور اسے طیبات میں سے سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ان کو حلال کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ قرآن مجید سے ہی استدلال یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس قسم کے جانور جو طیبات میں سے ہیں وہ حلال ہیں اور جو خبائث میں سے ہیں وہ حرام ہیں۔ ہاں اگر جن جانوروں کے بارے میں اگر ہمارے اس مقلدین کے پاس اگر کوئی حرمت کی دلیل ہے، ہم تو کہتے ہیں حرمت کی دلیل نہیں ہے اور ہم نے حلت کے لیے یہ پیش کر دی ہے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ فلاں جانور حلال ہے فلاں جانور حرام ہے، خشکی کے فلاں جانور کے بارے میں، تو پھر اگر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل تو پیش کریں۔ ہم تو قرآن و حدیث کے دل دادا ہیں، ہم تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت کوئی شخص بھی ہمیں دلیل بتا دے جو ہمیں ہمارے علماء کو نہ معلوم ہوئی ہو، ہم اس وقت اسے قبول کر لیں گے۔ قرآن و حدیث کی دلیل ہونی چاہیے بشرطے علماء کے اقوال و رجال جو ہیں وہ حجت نہیں ہیں، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب علی کے یہ ہمارے مولوی کے وہ خلاف ہے اس کے فیصلے کے تو ہم اس کی تعویل کریں اور یہ کریں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمہارا اس مسئلے کا جواب ہے۔ اور پھر نمبر 5 سوال میں اس نے کہا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک جو جانور مر گیا اور میتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں۔ مردار، تو اس کا ہم نے یہ جواب دیا ہے کہ مردار کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنے جانور بھی مر جاتے ہیں، خواہ وہ جانور پہلے حلال تھا مر چکا ہے ابھی جسے مردار کہا جاتا ہے، یا وہ جانور پہلے سے حرام تھا اور مر چکا ہے، اب کیا وہ جانور کے بال ہو گئے، وہ جانور کی کھال ہو گئی، جانور کے مقصد ہے کیا وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں؟ حرام تو ہیں وہ، کیونکہ جانور اگر حلال تھا اور ذبح سے پہلے مر گیا تبان وہ حرام ہو گیا۔ ابھی حرام اور ناپاک یعنی نجس میں فرق ہے، حرام اور نجس میں فرق ہے، حرام اور ناپاک میں فرق ہے۔ اصول فقہ کے اعتبار سے شریعت کے اصول جو ہیں ان میں سے دیکھیے، ہر نجس چیز، ہر ناپاک چیز حرام بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اسلام نے ناپاک کہا ہے، جیسے ٹٹی ہے، پیشاب ہے، اس قسم کی چیزیں جتنی بھی ہیں جو ناپاک ہیں ساتھ میں حرام بھی ہوں گی، ان کا انسان استعمال کسی طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اور جو چیز حرام ہے ضروری نہیں نجس بھی ہو، ناپاک ہو، ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال طور پہ بلی کا گوشت حرام ہے، گدھے کا گوشت حرام ہے، اور بہت سے جانور ایسے ہیں، حتیٰ کہ خود کتے کے بارے میں خود علماء حنفیہ نے لکھا ہے، مولانا شریف علی تھانوی اور دوسرے علماء نے، کہ بھئی ان کا جو بال ہیں کتے کے جو بال ہیں اس کا زہری چمڑا جو ہے وہ نجس ناپاک نہیں ہے، کتا گیلا ہو یا سوکھا ہو۔ مولانا شریف علی تھانوی نے لکھا ہے، بھائی زبر میں دیکھ لیا جائے اور باقی کتابوں کے اندر بھی خود علماء حنفیہ نے یہ لکھی ہے یہ بات، عملی فقہ کی کتابوں میں، کتا گیلا ہو یا سوکھا، تو اگر اس کے چھینٹے، مثلا چھینٹے اگر کسی آدمی کے یا بدن کو اس کا جسم لگ جاتا ہے، کتے کا بال لگ جاتے ہیں یا اس کے قطرات وغیرہ لگ جاتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کتا جو ہے وہ اس کا زہری جسم اور زہری بال وغیرہ جو ناپاک نہیں ہے، ویسے وہ حرام ہے، اس کو لعاب حرام ہے، البتہ نجس بھی ہے۔ لعاب فقہا کے نزدیک حرام بھی ہے، نجس بھی ہے، سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ امام مالک ان کے لعاب کو بھی ناپاک نہیں کہتے، وہ مسئلہ ایک الگ ہے۔ تو بہرحال کہنے سے مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نجس یعنی ناپاک ہے وہ حرام بھی ہوگی، ہر وہ چیز جو حرام ہے ضروری نہیں ناپاک ہو۔ تو اس وجہ سے اب یہاں جو جانور مر جاتا ہے، خواہ پہلے حلال تھا یا پہلے حرام تھا، اب اس کے
یعنی نجس ناپاک ہونے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں. اور اصولی طور پر جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں سب کا اصل حلت ہے. قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں اس بارے میں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا اصل حلت ہے. یعنی اصل میں وہ چیزیں، حلت کا مطلب یہ ہے ان کا طاہر ہونا، پاک ہونا، حلال ہونا بھی ہے اور پاک ہونا بھی ہے. جب تک کہ کسی چیز کی حرمت نہ آ جائے، اس کے گوشت وغیرہ کی استعمال کی، یا جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو جائے، تو ہر چیز کی جو اصل ہے، ہر چیز کی وہ اباحت یعنی اس کا طاہر ہونا ہے اور اس کا حلال ہونا ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں. ایک آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں ہم نے تمہارے لیے منافع، تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا تمہارے نفع کے لیے ہم نے پیدا کی ہیں، تو انسان اس سے کسی طریقے سے بھی نفع اٹھا سکتا ہے، جس طرح کا نفع اٹھانا اس کا ممکن ہے اور اس کا جو طریقہ ہے. ہاں اگر کسی چیز کے نفع اٹھانے سے منع آ گئی تو وہ ممنوع ہوگا، لیکن جہاں منع نہیں آئی تو قرآن مجید کی اس آیت کے روح سے کہ تمام دنیا کی اشیاء کی جو خلقت ہے وہ انسان کے فائدے اور انسان کے نفع کے لیے ہے. یہ اصل ہے اس بات کا کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے اور ہر چیز کی اصل طہارت اور پاکیزگی ہے. تو دوسری آیت یہ ہے کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے، اور پہلی آیت جو میں نے عرض کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے آسمان اور زمین کی جو چیزیں ہیں، ہم نے تمہارے نفع اور تمہارے فائدے کے لیے مسخر کیا ان کو، تاکہ تم ان سے جس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو. تو یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اباحت ہے، حلت ہے یعنی، اور ہر چیز کی جو اصل ہے وہ طہارت و پاکیزگی ہے، جب تک اس کی حرمت اور نجاست میں کوئی دلیل نہ ہو. لہذا یہاں تو کوئی دلیل نہیں ہے حرمت کی اور نجاست کی. حرمت کی تو ہے لیکن نجاست کی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ اس طرح ہے. اور اگر حنفیہ اور مقلدین کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، ہم قبول کر لیں گے.